वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाम उसका जो हम सब पर हुकूमत करता है और हमारी सांसें उसी के दम से हैं। वो वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और आज जो मैं शुरू में एक टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो है शिर्क। और उसके बाद फिर हम आपकी बहुत सारी कॉल्स भी लेंगे और आपके मसले कुरान के रेलेवेंट हम बहुत सारे मसले आपके हल करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम है इस्तिखारा ऑनलाइन मसरूर हाशमी साहब के साथ। तो बात कर रही हूँ, सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ मैं वो है शिर्क। खुदा हमें बहुत सारे हम गुनाह करते हैं, हम तौबा करते हैं, वो कबूल कर लेता है और इसमें कोई शक नहीं, वो हमारी हर गुनाह, हमारी हर ख़ता जो है माफ़ कर देता है। लेकिन शिर्क और ये जो हम पूजा करते हैं और ऐसी चीज़ों को और ऐसे लोगों को हम अपना खुदा मान लेते हैं, खुदा को ये फ़ेल सख्त नापसंद है। वो जलाल में आ जाता है इस बात पर, क्योंकि जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो वो ज़ात बाकी रहेगी। वो बार बार पूछेगा, अब कोई है, कोई बचा है? सब दुनिया फ़ना हो जाएगी, यहाँ तक कि इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम और तमाम जो लोग हम पर अल्लाह पाक ने हुक्म से हुकूमत करते हैं या उनके वसीले से उनकी मैसेज हम तक पहुँचाते हैं, सब ख़त्म हो जाएगा। फिर खुदा पूछेगा कोई है? तो आखिर में सिर्फ एक ज़ात बाकी रह जाएगी, वो है वाहदहू ला शरीक। कहने का मकसद है सूरज, पहाड़, दरिया, दरख्त, चरिंद परिंद, इंसान, मखलूक, जितनी चीज़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ तक कि फरिश्ते, हर चीज़ ज़मीन से उठ जाएगी और फना हो जाएगी और खुदा की ज़ात बाकी रहेगी। तो इसीलिए खुदा को शिर्क सख्त नापसंद है। आप एहतराम करें लेकिन खुदा के बराबर आप किसी को ना समझें, और ना कोई है उस वाहदहू ला शरीक के बराबर कोई नहीं है। जब आप कलमा पढ़ते हैं ना, जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम मुसलमान कहलाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो आप मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ मोहब्बत में बहुत ज़्यादा, जैसे जाते हैं मज़ार पे, दुआ करना बिल्कुल एहतराम है। जिस तरह हम पैगम्बरों के, नबियों के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम, क्योंकि हम सब उनकी औलाद हैं, तो सबके साथ एक दूसरे का ताल्लुक़ है। तो हमारा काम है हम एक दूसरे को कम से कम तमीज़ से, एहतराम से आगाही तो दें, क्योंकि हम नबी की उम्मत में से हैं और उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर जाहो जलाल करके या किसी को ज़बरदस्ती या किसी को डिग्रेड करके मज़हब नहीं फैलाया और ना अपने मज़हब में शामिल किया, बल्कि बहुत ही आजिज़ी, इंकिसारी के साथ। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचाऊँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है वो भी इस बात को आगे इंडोर्स करें कि वाकई में अल्लाह पाक का शरीक कोई नहीं है। और अगर हम किसी बुज़ुर्गान दीन, अब जैसे हम अपने वालिद का एहतराम करते हैं, बड़े बुज़ुर्गों का एहतराम करते हैं, झुक के जाते हैं, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए कोई सजदा नहीं बल्कि एहतरामन होता है। तो लेकिन हम उनको ये कहें, क्योंकि एक मुझे यहूदी की बात कहूँ या हिंदू की बात कहूँ, उन्होंने कहा कि मुसलमानों में एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है, हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि हमें अगर सूरज से कोई फ़ायदा हो जाए तो हम फ़ौरन उसको खुदा का और भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन मुसलमानों में एक बड़ी अच्छी खुसूसियत है, वो अगर डॉक्टर सही करे तो वो उसको कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, आप हमारे मसीहा हैं, ये कहते हैं, लेकिन उसको खुदा नहीं कहते। और हम इतने गए गुजरे हैं कि अगर हमें कोई बंदर या कोई जानवर या कोई दरख्त भी फ़ायदा दे दे, उसको फ़ौरन खुदा का, यानी कि इतने बड़ी ज़ात का दर्जा उस दरख्त के बराबर, उस सूरज के बराबर कर देते हैं जो सुबह और शाम तुलू और गुरूब होता रहता है। तो वो ज़ात तो हमेशा रहने वाली है, वो ना तुलू होती है ना गुरूब होती है, वो तो हमेशा कायम और दायम रहती है। तो ये बड़ी बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। तो हम अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और वाकई में खुदा का
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو خدا ہے. تو بات کریں گے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور بات آج چھوٹا سا ٹاپک ہے ہمارا شرک کا. اس کے بعد پھر ہم آپ کی استخارہ کے ذریعے آپ کے مسئلے و مسائل حل کریں گے. صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب اہل سنت رابطہ کونسل پاکستان کے مرکزی صدر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہاشمی صاحب، جس طرح میں نے آج ذرا ٹاپک رکھا ہے شرک کا، اور ہم اکثر مزاروں پہ جاتے ہیں احتراماً، آف کورس جیسے قبرستان بھی جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور ہم ان سے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک جیسے آپ نے ان کی دعائیں قبول کی، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کے وسیلے سے آپ ہماری دعا قبول کریں. کیا یہ دعا مانگنا بالکل صحیح ہے اس طریقے سے؟ جی بالکل، اللہ کے نیک بندوں سے وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے. دعا یقیناً اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے، اور اللہ ہی مددگار ہے. بے شک. اور اللہ کے سوا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. تو یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں. انہوں نے اپنی آپ کو ختم کر کے، اپنی نفی کر کے، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، اللہ کو راضی کیا. شب و روز ہم تو صرف فرائض اگر ادا کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ نوافل کے ذریعے اور مختلف عبادت کے ذریعے اللہ کا انہوں نے قرب حاصل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا. اور ہمارے دل میں اگر آج ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کسی نیک ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو وہ یقیناً ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت پیدا کر دی جاتی ہے. تبھی ہم کسی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. تو یقیناً کسی سے بھی وسیلہ طلب کرنا یہ شرک میں نہیں آتا. مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے مطلب میری امت انشاءاللہ شرک میں نہیں پڑے گی. سبحان اللہ. تو ہم چونکہ اللہ کو ہی مددگار مانتے ہوئے کسی بزرگ کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہی ہم نفی کر رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے الحمدللہ. اور جس طرح بہن نے فرمایا کہ غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں، جس طرح ہندوازم کا انہوں نے ذکر کیا، تو ان کے تو پتہ نہیں کتنے مطلب انہوں نے بت بنائے ہوئے جن کو خدا مانتے ہیں. حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو کعبۃ اللہ میں بے تحاشا جو بت تھے ان سب کو آپ نے ختم کیا. تو الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی جاہل شخص جو علم سے نابلد ہے، اگر وہ جا کے ایسی کوئی حرکت کسی بھی مزار پہ یا کسی بزرگ کے پاس جا کے اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے جو کہ غیر شرعی ہے، تو یقیناً وہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے جس کی ہر سطح پہ مذمت کی جاتی ہے. اور یقیناً علماء کرام بھی اپنی تقاریر میں اس کی مذمت کرتے ہیں. اور شرک سے بالکل جو نا اس کی نفی ہمیں کرنی چاہیے. سجدہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اگر تعظیمی سجدہ بھی نبی کا مسلم منع تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو جو بیوی ہے اس کو اجازت ہوتی کہ شوہر کو سجدہ کرے. تو سجدہ اگر ہوتی یہ بھی بات نہیں ہے. اگر سجدہ کوئی کرتا ہے عبادت کی نیت سے تو وہ کفر کر رہا ہے. اور اگر کوئی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے کسی بھی بزرگ کو تو وہ حرام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی، صاحب علم جو لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہم خرافات سے بچیں. اگر کسی بھی مزار پہ ہم جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی مزار پہ خرافات ہوتی، بہت خرافات ہوتی ہے، تو یقیناً اس کا نہ صاحب مزار سے تعلق ہے، نہ ہی ان شخصیات سے تعلق ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں. وہاں پہ جن کے تسلط ہے، جن کے زیر نگرانی وہ انتظامات چلائے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے اور ان کی باز پرش ہونی چاہیے. تو مزارت پہ جانا، کسی بزرگ سے مدد طلب کرنا، اور نماز سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری مدد فرما. تو مدد مانگنا منع نہیں ہے، مدد ہم مانگ سکتے ہیں بالکل. یعنی کہ ہم لوگ یوں جیسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا ان کے سجدوں کے صدقے میں میں اکثر دعاؤں میں کہتی ہوں. اور آپ یہ بھی دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے وہ پیغام رساں بن کے آئے اور اللہ پاک نے انہیں منتخب کیا، ان کی ذات بلند کی. میں نے سارے جو ہمارے 124 فرشتے
ہمارے 124 غلط میں کچھ کہہ رہی ہوں میں، ایک منٹ، کم و بیش 1,40,000 انبیاء کرام ہیں، ہاں اور فرشتے تو بے تحاشا ہیں۔ ہاں جی، فرشتے بے، تو یہ سارے جو ہیں اللہ پاک نے انہیں مقرر کیا، ان کا اعزاز، ان کی تعظیم بڑھائی ہمیں، لیکن انہیں صرف جو ایک ان کے رتبے دیے نا، جیسے فرشتوں کے، پیغمبروں کے، صحابہ کرام کے، مولا حسین کے، سب کے، ان کے احترام کرنا لازم ہے۔ جس طرح ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن ہم ان کو کبھی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی بچے نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے خدا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کو یہی فعل ناپسند ہے۔ تو آج جس موضوع پہ میں نے بات کی وہ تھی شرک، اور مسعود صاحب نے بھی اس کو ماشاءاللہ میری بات بتائی تھی، کچھ اور بھی بتائیے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، ماشاءاللہ آپ نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آپ حاضری دیتے ہیں، الصلوۃ والسلام علیک رسول اللہ پیش کرتے ہیں، آپ اوپر دیکھیں آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو، اور پھر ان سے دعا طلب کرو، ان سے شفاعت طلب کرو، اور یہ محبوب تمہارے لیے دعا کر دیں تو اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بے شک، سبحان، توبہ قبول کرنے والا میرا رب ہی، مگر وسیلہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہم، جب آپ حیات ظاہری میں تھے اس وقت بھی صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، تو آج چونکہ ہم حضور نبی کے پردے میں ہیں تو آج ہمارے لیے بھی وہی سعادت ہے، چونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور مسعود صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کہی کہ بعض پوچھی جائے گی اگر ہم کوئی شرک کر رہا ہے یا کوئی غلط اس میں ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں، تو یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والی اولاد کو، ان بچوں کو بتائیں کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، باقی سب دنیا میں آئیں گے، کن فیکون، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں رہے گا، ایک وحدہ لا شریک اس کی ذات باقی رہے گی۔ تو برائے مہربانی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہماری آنے والی نسلوں کو، بچوں کو یہ بتائیں کہ کبھی بھی جو بھی مانگنا ہے اس رب سے مانگیں، اور وہ رب ہی ہم سب کو عطا کرے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ لوگوں نے کہیں جانا ہے، اس کے بعد استخارہ آن لائن مسرور ہاشمی صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ آپ ہوں گے، اور ہم استخارہ قرآن کے ذریعے ہم آپ کے مسئلے مسائل، یعنی کہ آپ کی شادی کا مسئلہ، آپ کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، یا آپ کو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا نماز کی طرف رجحان یا روحانیت آپ کی بالکل ختم ہو گئی ہے، عبادت ختم ہو گئی ہے، گھر میں ایک نحوست سی چھا گئی ہے، اور آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، آپ کے رزق میں برکت ختم ہو گئی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑائی، ساری باتوں کا ہم آپ کو اس کا حل دیں گے قرآن کے ذریعے، اور پروگرام ہے استخارہ آن لائن مسرور ہاشمی کے صاحب کے ساتھ۔ یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔